امن پاسون کے لیے کمپین سے واپسی اپنے گھر آ رہے تھے، تو اسی دوران ان کو نشانہ بنایا گیا۔ مولانا خان زیب کے ساتھ میرا جو رشتہ ہے وہ چونکہ خونی رشتہ ہے، وہ میرے والدہ کا سب سے چھوٹا بھائی تھا، لیکن ان کے ساتھ جو محبت ہے وہ ان کی شخصیت کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو صفات عطا فرمائے تھے کہ ایک ہی شخصیت کے اندر اتنے صفات جمع ہونا یہ عام طور پر بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو علم دین سے بھی نوازا تھا۔ 10-12 سال انہوں نے پہلے علم دین حاصل کیا اور اس کے بعد پھر اپنے ہی علاقے میں درس و تدریس شروع کی۔ ایک مدرسے کے اندر 7-8 سال تک مدرسے کی جو اہم کتابیں ہیں وہ مولانا صاحب نے تدریس کی، اور اس کے بعد جو اپنی مسجد تھی اس میں اللہ کی رضا کے واسطے بغیر کسی معاوضہ کے 27 سال قرآن کریم کا درس دیا، اور اپنے جو علاقے کا سب سے بڑا بازار ہے 2,500-3 ہزار دکانیں ہیں، اس بازار کا تقریباً 10 سال مولانا خان زیب صدر رہے۔ علاقے میں جو بھی مسئلے مسائل آتے تھے مولانا خان زیب ہر مسئلے کو ایسا سمجھتے تھے جیسے کہ یہ مولانا خان زیب کا ذاتی مسئلہ ہو۔ یہ ان کا ایک درد دل تھا اپنی قوم کے ساتھ۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ مولانا خان زیب کون تھے، تو مختصر الفاظ میں ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف ایک سیاسی رہنما نہیں بلکہ ایک آہد تھے، ایک تحریک تھے اور ایک اکیڈمی کا نام تھا۔ مولانا خان زیب صاحب کو اللہ رب العزت نے جو صفات دیے تھے ان صفات میں ایک بڑی صفت یہ تھی کہ ان کا حافظہ انتہائی قوی حافظہ تھا۔ ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کو وہ کتابیں زبانی یاد رہتی تھی، کسی کتاب کا دوبارہ کبھی دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی، اتنا تیز حافظہ تھا۔ پھر یہ حافظہ کا تیز ہونا یہ بھی اتنا کوئی بڑا کمال نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے تیز حافظہ دیا ہوتا ہے۔ اظہار ما فی الضمیر، جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے، جو کچھ آپ کتابوں سے اخذ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے وہ بیان کرنا یہ بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس صفت سے بھی نوازا تھا کہ لوگوں کے سامنے آسان انداز میں اپنی بات کو رکھتے تھے، اور لوگ ان کی بات جب سنتے تھے تو تھکتے نہیں تھے۔ حضرت جتنا بولتے جاتے تھے لوگوں کا دل کرتا تھا کہ ہم سنتے جائیں۔ پھر اظہار ما فی الضمیر کے علاوہ اللہ رب العزت نے ایک صفت ان کو یہ دی تھی کہ ان کے اندر جرت تھی۔ بہت سارے لوگوں کو ایک بات کے بارے میں مکمل معلومات ہوتی ہے، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ وہ کرتے ہیں تو آپ کی جان کے لیے خطرہ ہوتے ہیں، تو اپنے جان کے خطرے کے وجہ سے لوگ وہ باتیں کر نہیں پاتے ہیں۔ اپنے نجی مجالس میں تو کر پاتے ہیں لیکن بڑے کسی جلسے وغیرہ میں نہیں کر پاتے ہیں۔ مولانا صاحب کو اللہ نے یہ ایک خصوصیت دی تھی کہ وہ ببانگ دہل حق بات کہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان تھا کہ افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ ایک بندہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ سکے، ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہہ سکے۔ مولانا صاحب نے پوری زندگی الحمدللہ حق کہہ کر گزاری ہے، حق چھپایا نہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ مولانا خان زیب صاحب نے اپنی زندگی میں کوشش کی کہ پختون قوم اور پختون قوم کے علاوہ بھی جو اقوام ہیں، کیونکہ ان کے جو تحریریں ہوتی تھی وہ کبھی پشتو میں، کبھی اردو میں، کبھی بیانات بھی اردو میں، تو ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ لوگوں کے اندر جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہے، معاشرے کے اندر جو بگڑی ہوئی اصطلاحات ہے اس کی تصحیح کر لے، لوگوں کے اندر جو اصطلاحات غلط رائج ہو گئے ہیں اس کو ٹھیک کر لے۔ مثلا معاشرے کے اندر سیاست کی جو اصطلاح ہے یہ دھوکہ، فراڈ اور فریب کے نام میں لیا جاتا ہے۔ لوگ جب کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ کرتے ہیں لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم میرے ساتھ سیاست کر رہے ہو۔ مولانا خان زیب نے لوگوں کو سمجھایا کہ سیاست دھوکہ اور فراڈ وغیرہ کا نام نہیں ہے، سیاست لوگوں کی خدمت کا نام ہے۔ اپنے آپ کو بالکل پبلک پراپرٹی بنا کر لوگوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، اور یہ چیزیں صرف زبانی طور پر انہوں نے نہیں بتائی، عملی طور پر انہوں نے کر کے دکھائی۔ کیونکہ الحمدللہ ہمارے ماموں مولانا خان زیب کو اللہ رب العزت نے دنیا سے بھی نوازا تھا، کوئی 350-400 الحمدللہ ان کی اپنی دکانیں تھیں۔ یعنی سیاست میں وہ کسی غرض سے نہیں آئے تھے بلکہ اپنا سب کچھ لوٹانے آئے ہیں، اور الحمدللہ ANP کا ویسی بھی ایک ترتیب رہی ہے کہ ANP میں کوئی مال لینے کے لیے آ نہیں سکتا بلکہ اپنا سب کچھ لوٹانا جو ہے یہاں کرنا پڑتا ہے۔ بلور خاندان آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے
اس پارٹی کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ تو لوگوں کو مولانا خان زیب صاحب نے اسٹڈی سرکل میں جہاں تقریباً کوئی 300 400 500 بندہ شریک ہوتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے کہ بھئی سیاست جھوٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ سیاست یہ لوگوں کی مخلصانہ خدمت کا نام ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کچھ لوگ غرض والے لوگ وہ سیاست کا جامہ پہن کر، سیاست کا لباس پہن کر لوگوں کو دھوکہ اور فراڈ کر سکتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے ساری سیاست کو بدنام کرنا یہ غلط بات ہے۔ تو مولانا صاحب فرماتے تھے د سیاست پر نامہ باندھی کام خرچی خلق بیا سیاست تراشی اور سیاست زمنگ نہ بدنام کی تاسو به کوشش کوئی چې سیاست زمنگ نہ من نہ وزي، بلکہ زمنگ چې څومره مسائل دي چونکہ دا مسائل سیاسی دي، نور مسائل او د حل لپاره مطلب سیاست دا ضروری دی۔ اسی طرح مولانا خان زیب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ قوم پرستی، نیشنلزم، اس کو چونکہ عام طور پر سیاسی مغالطوں کے ذریعے بدنام کیا گیا ہے، تو قوم پرست ہونا لوگوں کے اندر ایسا بن گیا ہے جیسے کہ معوذ باللہ یہ اسلام کے خلاف کوئی چیز ہو۔ مولانا خان زیب صاحب نے اس پروپیگنڈے کو اپنے علم اور دلیل کی بنیاد پر جڑ سے اکھاڑ دیا اور لوگوں کو قوم پرستی اور نسل پرستی کا فرق سمجھا دیا کہ ایک نسل پرستی ہے، ایک قوم پرستی ہے۔ نسل پرستی یہ ہے کہ آپ رنگ کی بنیاد پر دوسری قوموں سے نفرت کریں، آپ زبان کی وجہ سے کسی دوسری قوم سے نفرت کریں، اپنے آپ کو بالاتر سمجھے، اپنے آپ کو بہتر سمجھے، دوسروں سے نفرت کرے، دوسروں کو حقیر سمجھے، یہ نسل پرستی ہوتی ہے۔ یہ اسلام میں بھی جائز نہیں ہے اور نیشنلزم میں بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے قوم پرستی۔ قوم پرستی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے قوم کی خیرخواہی چاہنا، اپنے قوم کے ساتھ بھلائی کرنا، چونکہ آپ کی قوم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے سب سے قریب ہوتے ہیں، تو آپ کے اوپر سب سے زیادہ حق بھی آپ کے قوم کا ہوتا ہے۔ اور وہ دلیل سے سمجھاتے تھے کہ قرآن کریم میں ایک تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی پیغمبر کسی قوم کی طرف بھیجے ہیں تو ہر پیغمبر کو اس قوم کی زبان میں لوگوں کی طرف بھیجا ہے، اور پھر پیغمبروں کا حوالہ دیتے تھے کہ ہر پیغمبر نے اپنے قوم کو جب پکارا ہے تو یا قومی کے لفظ کے ساتھ پکارا ہے۔ قوم میں کافر بھی ہوتے تھے، مشرک بھی ہوتے تھے، بت پرست بھی ہوتے تھے، لیکن چونکہ زبان میں، قوم میں اور قوم کے جو مشترکہ مفادات یا نقصانات ہیں یا کلچر میں وہ سارے پیغمبر کے ساتھ شریک ہوتے تھے، اسی وجہ سے پیغمبر ان کو یا قوم سے پکارتے تھے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیو، مولانا خان زیب صاحب نے عدم تشدد لوگوں کو سمجھایا کہ عدم تشدد کا مطلب کیا ہے۔ عام طور پر عدم تشدد کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدم تشدد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر میرے اوپر وار بھی کرو گے میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، آپ مجھے تپڑ ماروں گے میں دوسرا چہرہ آگے کروں گا کہ دوسرا بھی ماروں۔ مولانا خان زیب صاحب نے لوگوں کو سمجھایا کہ عدم تشدد کا مطلب یہ نہیں ہے۔ عدم تشدد کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظالم کے سامنے ڈٹ جائیں اور حق بات کہیں بغیر تشدد کے، اور یہ جو بغیر تشدد کے حق بات کہنا اور ظالم کے خلاف ڈٹ جانا ہے، یہ تشدد سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ تشدد کی وجہ سے لوگ آپ سے نفرت کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ عدم تشدد کے ذریعے اپنے ظالم دشمن کا مقابلہ کرو گے تو آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کی جو ذہنیت ہے، انشاءاللہ وہ دوسرے لوگوں میں بھی سرایت کر جائے گی۔ اور اس کے علاوہ مولانا خان زیب صاحب کی کوشش ہوتی تھی کہ لوگوں کو یہ بات سمجھا دیں کہ اپنے حقوق کے لیے جو آواز اٹھانا ہے تو یہ صرف ہمارا ایک انسانی حق نہیں ہے بلکہ اسلامی حق بھی ہے۔ تو مولانا خان زیب صاحب فرمایا کرتے تھے اسلام دو حقوق اللہ سرا دو حقوق العباد درس ہم ورکی دا قامی حقونو مقدمہ چری ہم دا دین خلاف نہ دا، اسلام دا انسان سچ دا زناور دو حقوقو دا کول غختن ہم کئی و بدمنی کی دو پختنو خپل غلطی هم شته دی، قاتل او مقتول دواړه پښتانه دي، پکار دا ده چې پښتون نور پردی ټوپک له اوږه ورنه کی۔ یعنی مولانا خان زیب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو صرف یہ رونا روتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، لیکن ہماری جو تباہی اور بربادی ہے اس میں ہمارا اپنا ہاتھ بھی ہے، کیونکہ جو بندہ قتل ہوتا ہے اس کے قتل کے لیے کوئی یہاں پنجاب سے نہیں جاتا، سندھ سے نہیں جاتا، بلوچستان سے نہیں جاتا، اپنے ہی صوبے کا کوئی بندہ ہے وہ مطلب اٹھ کر کسی دوسرے بندی کی جان لے لیتا ہے۔ مثلا آپ مولانا صاحب کی مثال لے لو، مولانا صاحب کو قتل کرنے کے لیے کوئی باہر سے تو نہیں آیا، بے شک منصوبہ جس کا بھی تھا وہ تھا، لیکن قتل کرنے والا جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ہماری ہی معاشرے کا کوئی بندہ ہوگا۔ اور پھر مولانا خان زیب صاحب وہ صرف انسانوں کے لیے امن کے داعی نہیں تھے، وہ دھرتی کی جو ماحولیات ہے اس کے لیے بھی امین تھے،
ان کا قول تھا کہ مونږ بخپلا هم د خپل غرونو سیندونو او د آبادو د زمکو د ځنګلونو د ښکلا دشمنان ایستو، ځنګلونه مونږ کټ کوو او د خپل وطن د فطري ښکلا دپاره چې مونږ منظم غږ ونه کړو نو زمونږ چې کوم ماحول دی دا به ورځ تر ورځ خرابېږي۔ اسی طرح میرے بھائیو، مولانا خان زیب صاحب کی ایک خواہش یہ تھی کہ اسٹڈی سرکل جو ان کا ایک مزاج تھا، ان کی ایک ترتیب تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ صفت عطا فرمائی تھی کہ 300-400-500 بندوں کو جمع کر کے ان کے سامنے ایک موضوع پہ بیان کرنا اور پھر آخر میں ان کے سوالات کے جوابات دینا۔ تو ان کی ایک یہ خواہش تھی، ایک ارمان تھا کہ یہ جو اسٹڈی سرکل کا جو ترتیب ہے یہ میں مدارس کی طرف بھی منتقل کر دوں۔ تو مختلف مدارس کے ساتھ ان کی بات بھی ہوئی تھی اس حوالے سے، تقریباً کوئی 40-45 مدارس کے ساتھ، اور آخر ان کی خواہش یہ تھی کہ پھر مدارس اور کالج کے جو طلبہ ہیں یونیورسٹیوں کے ان کو اکٹھے بٹھا کر کوئی اسٹڈی سرکل کیا جائے اور ان کے آپس میں جو دوریاں ہیں وہ دوریاں جو ہے وہ ختم ہو۔ اسی طرح لسانی جو حقوق ہے کہ ہر قوم کو اللہ رب العزت نے ایک زبان دی ہے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ لوگوں کو مولانا خان زیب صاحب بتاتے تھے پاکستان کې د پښتو په ګډون د هر قام خپل ژبه شته دی او په ریاستي کچه باندې د تعلیم او د عدالت او د دفتر او د غرنګ د اقتصاد ژبه ګرځول دا پکار دی۔ خپل ژبه د هر قام فطري وي، بشري وي او بنیادي وي او عیني حق دی۔ د پاکستان د جوړېدلو نه واخله تر د اوسه پورې زمونږ په دفترونو کې چې کوم خط و کتابت په انګریزي ژبه کې کېږي نو دا د ازادۍ په ضد باندې یو عمل د ذهني غلامي ده۔ نن مولانا خان زیب صاحب مطلب داو چې هر قام له الله پاک یو ژبه ورکړې ده نو په علاقایي سطح باندې چې کومې ژبې دي او کومې قامي ژبې دي د هرې ژبې خیال ساتل دا ضروری دی۔ اور پھر مولانا خان زیب صاحب وہ کتابوں کے بڑے عاشق تھے اور بین الاقوامی امور پر ان کا ایک گہرا مطالعہ تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ سوشل میڈیا کبھی بھی کتاب کا متبادل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اصل علم وہ کتابوں کے اندر بند ہیں۔ تو ان کا ایک تاریخی جملہ ہے، وہ فرماتے تھے کله چې یو ټولنه د کتاب سره مینه کوي نو ته پوهه شه چې دوی خپل ستونزې او وسایل پیژني او د حل طاقت هم لري، خو چې کله ټولنه دا کتاب نه ګوري او یا په کتاب سره شوق نه لري نو دا به خپل ستونزې څه وپیژني او د هغې لپاره به حل لارې سره وباسي۔ مولانا صاحب هغه چونکې پخپله د کتابونو عاشق و، د کتاب نه بغیر هغه ژوند کولی نه شو، د دې وجه نه د هغه به کوشش دا و چې نورو له هم د کتابونو ترغیب ورکړي۔ اکثر به که کوم واده له لاړې عمل ته به نور خلکو ته څیرې ورچوي، پیسې میسې ورچوي، مولانا خان صاحب به خلکو له کتابونه په مبارکۍ کې ورکول۔ اور عالمی معیشت پر بات کرتے ہوئے مولانا خان صاحب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی 70% تجارت جو ہے وہ سمندر کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو ایران اور امریکہ کے درمیان جو ابھی یہ اسلام آباد میں مفاہمتی ایک یادداشت ہوا اور ایک معاہدہ ہوا تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ ایرانی قوم کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جغرافیائی جو حدود ہے اس کا دفاع کیا، لیکن مولانا خان زیب صاحب کا ریاست پاکستان کے لیے ایک مخلصانہ مشورہ تھا کہ جس طرح تم دوسرے کے معاملات کو حل کرنے کے لیے محنت کرتے ہو تو اپنے ملک کے اندر آپ کے جو 2 صوبے ہیں پختونخوا اور بلوچستان، اس میں بھی ایک پائیدار امن کے لیے کوشش کی جائے اور مخلصانہ کوشش کی جائے۔ مطلب وہ قوتیں جو پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر امن قائم کر سکتی ہے، کیسے وہ قوتیں وہاں پر امن قائم نہیں کر سکتی ہے؟ اگر وہاں پر امن قائم نہیں ہے تو یہ صرف اور صرف اخلاص کی کمی ہے، ورنہ جو قوتیں یہاں پر امن قائم کر سکتی ہیں وہ وہاں بھی امن قائم کرنے کے لیے اگر کوشش کر لے تو انشاءاللہ یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ باقی نواپاس سے لے کر چمن تک جو تجارتی راستے ہیں تو عوام کے امن و رفت کے لیے یہ کھولنا اور یہ لوگوں کے خوشحالی کے لیے یہ کھولنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ وہ قبیلوں کی تقسیم کے بھی خلاف تھے کہ ایک پشتون ہو وہ اپنے آپ کو ایک قوم کی طرف منسوب کرے اور دوسرے پشتونوں کو اپنا بھائی نہ سمجھے۔ مولانا خان زیب کی کوشش یہ تھی کہ جتنے بھی پختون ہیں وہ ایک قوم بن جائیں، اس لیے وہ شیر شاہ سوری کا حوالہ دیتے کہ جب ان کے پاس کوئی جاتا تھا اور اپنی قوم کا نام لیتا تھا کہ میں فلاں قوم کا بندہ ہوں تو وہ غصہ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہاں جب میرے پاس آتے ہو اور اپنا تعارف کرواتے ہو تو بطور ایک پشتون اپنا تعارف کروا لیا کرو کہ میں ایک پشتون ہوں۔ باقی
ان کی شہادت پر ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. اگر ہم 100 بار بھی قسم کھائیں کہ بھئی ہماری جو ماموں کی جدائی ہے وہ ہماری زندگی کا سب سے ایک بڑا صدمہ ہے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا. اگر 50 سال بعد بھی یہ صرف نہیں ہے کہ 1 سال گزرنے کے بعد ہمارا یہ جواب ہے, 50 سال بھی گزر جائے, کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کی زندگی کا سب سے دردناک واقعہ کون سا ہے, تو میں یہی کہوں گا کہ وہ جو مظلومانہ قتل ہے وہ ایک دردناک واقعہ ہے. اور مولانا خانزیب صاحب کی ایک اور بات یاد آئی کہ وہ شہادت کا جو لفظ ہے اس کے ساتھ بھی سیاسی اختلاف رکھتے تھے. جب بھی کوئی مظلومانہ انداز میں قتل ہوتا تھا, مولانا خانزیب صاحب غصہ ہوتے تھے جب کوئی بندہ اس کو شہید کہتا تھا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دل سے مانتا ہوں کہ یہ بندہ شہید ہے, اللہ اس کو شہادت کا جو درجہ ہے وہ دے دے اور بہترین جنت دے دے, لیکن دنیا میں یہاں ان کو شہید فی الحال نہ کہا جائے. جب آپ اس کو شہید کہیں گے تو وہ جو مظلومانہ قتل ہے اس کا وہ جو گھناؤنا صورت ہے وہ چھپ جائے گا. لوگ کہیں گے کہ یہ بندہ ویسے بھی شہید ہوا, اللہ نے بڑے مقام سے نوازا. بھئی شہادت کا جو تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے اور آخرت کے ساتھ ہے, لیکن دنیا کے اندر یہ جو ظلم ہوا ہے اس کو مظلومانہ قتل جو ہے کہنا چاہیے. بہرحال ہمارے جو خاندان ہیں ان کو صوبائی حکومت کی طرف سے 1 کروڑ روپے کی پیشکش بھی کی گئی, جو الحمدللہ انہوں نے ٹھکرا دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ مولانا خانزیب کوئی بکاؤ مال نہیں ہے. مولانا خانزیب جو ہے ان کے قتل کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو جوڈیشنل کمیشن قائم کی تھی اس کے بارے میں ان کا مطالبہ تھا کہ ان کے قاتلوں کو سامنے لایا جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ مفتی صاحب, بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو کی.